السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ایڈیو 101 کی شارٹ ویڈیو لیکچر سیریز کے لیکچر نمبر 2 آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے لیکچر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو آئیے اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں ٹاپک نمبر 11 سے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ٹاپک نمبر 11 ہے دا اسٹوڈنٹس۔ A student should think his or her teacher is a spiritual father or mother and show respect to them۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کو اپنا روحانی والدین کے طور پہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ ایک شاگرد کے لیے اس کے روحانی والد کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اسٹوڈنٹ کا فرض۔ نیکسٹ ہے کہ اب اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ وہ ٹیچر سے رہنمائی حاصل کرے۔ اسٹوڈنٹ ہیز دا رائٹ، اس کا حق ہے کہ وہ ٹیچر سے رہنمائی حاصل کرے اور ٹیچر اس کی رہنمائی کرے۔ اور اسٹوڈنٹ شوڈ بی این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان دا کلاس، ٹھیک ہے، کہ اسٹوڈنٹ کو کلاس میں ایکٹیو رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ٹیچر کو رسپونڈ ہی نہ کرے، نہ کوئی کویسچن کرے، بس چپ کر کے بیٹھا رہے، تو ایسے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اسٹوڈنٹ شوڈ بی این ایکٹیو پارٹیسپینٹ۔ اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری مین اینڈ وومن ٹو گیٹ ایجوکیشن۔ اور علم حاصل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کا ہے، ٹھیک ہے، تو علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے اور ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ ٹاپک تھا ٹاپک نمبر 11 دا اسٹوڈنٹ، جس میں بتایا گیا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ روحانی والدین ہوتے ہیں اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ دین ان کو یہ اسٹوڈنٹ کا یہ حق ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ ان کی رہنمائی کریں اور ان کو اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے کلاس روم میں، اور علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کا حق ہے، حق بھی ہے اور فرض بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپک نمبر 12 ہے دا انسٹیٹیوشن، تعلیمی ادارے۔ اسلام از اگینسٹ کنزرویٹیونیس اینڈ ریٹروگریشن، کہ اسلام جو ہے یہ تنگ نظری کے خلاف ہے، تنگ ذہن مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اٹس اسٹریسز دا اسٹیبلشمنٹ آف گڈ اسکولز اینڈ انسٹیٹیوٹس، کہ اسلام جو ہے وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اچھے اسکول اور ادارے بنائے جائیں جہاں پہ جو کہ ہیں لوگوں کو ماڈرن سائنٹیفک اور اسکلڈ ایجوکیشن، ہنر سکھائے جائیں، ماڈرن تعلیم سے جو ہے وہ ان کو روشناس کرایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ماڈرنزم کے چکر میں پڑھ کے ہم دینی تعلیم کو چھوڑ دیں، بلکہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے جہاں پہ، تو ایسے انسٹیٹیوٹ اور اسکول بنانے چاہیے، ان پہ زور دیتا ہے اسلام۔ اور اٹ شوڈ بی ایبل ٹو گیو ماڈرن اینڈ آرٹ اینڈ ہیومینٹیز ایجوکیشن آلسو، کہ ماڈرن آرٹس اور ہیومینٹیز کی جو ہے وہ تعلیم بھی دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 13 ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ۔ دیکھیے، جہاں پہ کوئی تعلیمی ادارہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کی کوئی ایڈمنسٹریشن بھی ہوگی، مینجمنٹ بھی ہوگی۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دا آرڈر آف سپروائزر اور ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ان ایڈمنسٹریٹو میٹرز شوڈ بی کیریڈ آؤٹ، کہ کسی بھی کوئی بھی جو ادارہ ہوتا ہے یا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے اس میں جو سپروائزر، جو ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو آرڈرز ہیں ان کو لاگو کیا جانا چاہیے، ان پہ عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ اور اسلام ریکگنائزز ڈیموکریسی اور فریڈم۔ اسلام جو ہے وہ آزادی، حق رائے کے بارے میں کہ ان سے اختلاف نہیں رکھتا، بلکہ اسلام آزادی حق رائے کے حق میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ لیکن ایک حد تک، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب جو ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنے ان کی آزادی رائے کو اتنی آزادی دے دی جائے کہ وہ پھر ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ کچھ نہ سمجھیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک لمٹ میں رہ کے اسٹوڈنٹس کو اور باقی جو لوور باڈی ہوتی ہے ان کو بھی جو ہے وہ اختلاف کرنے کی، اپنی رائے شیئر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو مینجمنٹ ہے صرف سارے فیصلے وہ خود ہی لیتی رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو یہ ہوتی ہے نا رائے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ دین ہے ڈفرینٹ گروپس آف اسٹوڈنٹس شوڈ ناٹ رول اور انفلوئنس دا رول آف دا ہیڈ آف این انسٹیٹیوشن، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک جتھے بنا کے اور گروپس بنا کے وہ جو ہیں وہ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو جو ہے وہ ان پہ چڑھاوا کر دیں کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ ظاہر ہے ان کا ایک ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے جو ہیڈ ہوتے ہیں، تو اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔
دین جاتی ہے ڈیفینیشن آف اسلامک فلاسفی، ٹاپک نمبر 14۔ اچھا یہ ہے اسلامک فلاسفی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن۔ اس کی ڈیفینیشن 3 لوگوں کے حساب سے ہم نے بتانی ہے، ایک الکندی ہے، ایک الفارابی ہیں، اور ایک ابن سینا ہے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے۔ الکندی کا کیا ہے کہ کنسسٹ آف 3 اسپیکٹ، وہ 3 اسپیکٹس کے جو ہے نا وہ ان کو مد نظر رکھتے ہیں، فزکس، میتھس اینڈ ایٹریبیوٹس آف گاڈ، ٹھیک ہے۔ دین الفارابی ہیں، کین بی سین فرام، ان کے 2 اینگلز، ان کے جو ڈیفینیشن ہے اس کو 2 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے، تھیوری اینڈ پریکٹس۔ کہ ظاہر ہے ایک تھیوری ہوتی ہے نالج اباؤٹ ایگزسٹنگ تھنگس، تھیوری وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں، اور پریکٹس کیا ہوتی ہے، تھنگس دیٹ ایگزسٹ ان ایکشن، کے جو ان کو ہم بروئے کار لا رہے ہوتے ہیں، جن پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں پریکٹس۔ دین تھرڈ ہے ابن سینا۔ ابن سینا نے جو ہے وہ ڈیفینیشن آف اسلامک فلاسفی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، علم کے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ریولیشن آف گاڈ ڈلیورڈ تھرو میسنجرس، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں جو کہ پیغمبروں کی صورت میں، جو پیغمبروں کے ذریعے جو ہیں وہ ڈلیور کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دا ہیئر آفٹر، کہ اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، ٹھیک ہے، ابدی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، اور آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دین ٹاپک نمبر 15 ہے کمپریہنسو ایجوکیشن۔ کمپریہنسو ایجوکیشن میں آ جاتی ہے Allah's word, direct studies, Allah's word, supporting studies, to live in Allah's word and handle it according to Allah's word, to become true khalif, to get his pleasure، ٹھیک ہے۔ کمپریہنسو کیا ہے کہ اسٹارٹ ایوری ڈے ود Allah's word and then let the students go to study Allah's word۔ اچھا یہ کیا ہے، کمپریہنسو ایجوکیشن کیا ہوتی ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کو کمپریہنسو ایجوکیشن کا کہہ سکتے ہیں ہم۔ اسٹارٹ ایوری ڈے، جب ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، جیسے تلاوت ہو گئی، نماز ہو گئی، تو ان چیزوں سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اللہ کی دنیا کے بارے میں بجانے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں ابھی ہم اسکولز وغیرہ میں پڑھتے تھے تو سب سے پہلا جو ہوتا تھا اسمبلی، اس میں تلاوت کی جاتی تھی، نعت پڑھی جاتی تھی، تو وہ اللہ کے نام سے جو ہے وہ دن کا آغاز کیا جاتا تھا۔ پھر ناظرہ کا سب سے پہلے ہوتا ہے پیریڈ، تو اس طرح سے پھر ہم اس کے بعد ماڈرن اسٹڈیز جیسے فزکس، میتھس، کیمسٹری، کمپیوٹر، یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو Allah's word جو ہے وہ ڈائریکٹ اسٹڈی ہے، اور Allah's word مطلب سپورٹنگ اسٹڈی، کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، قرآن، حدیث، ٹھیک ہے، یہ چیزیں یہ ڈائریکٹ اسٹڈیز میں آتی ہیں، اور یہ Allah's word ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے Allah's word سپورٹنگ اسٹڈیز ہیں، یہ ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آیا ملا ہے، اس میں Allah's word ہے، گاڈس کنگڈم ہے، ہسٹری، کلچر، سائنس، ٹیکنالوجی، لاز، اکنامکس، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں اب مختلف سبجیکٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں ہم لینگویج، آرٹس، تو جیسے ہم کوئی بھی علوم ہے، دنیاوی علوم جن کو کہہ سکتے ہیں، وہ سپورٹنگ اسٹڈیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈائریکٹ اسٹڈیز مطلب قرآن، حدیث اور یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کے لیکچر کی، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ کل نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے ٹاپک نمبر 16 سے 20 تک۔ کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پلیز اپنے باقی فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اگر کسی بات یا